پہنچی، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عظیم واحد معجزہ ہے اس وقت دنیا میں، واحد معجزہ۔ میرے ایک دوست تھے خواجہ عماد الدین، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آصف صاحب، ان کی عمر اس وقت 60+ تھی، کہنے لگے میں 65 سال کا ہو گیا ہوں، تو میرا جو استاد تھا اس کی عمر 85 سال تھی۔ جو ان کے استاد تھے وہ بتاتے تھے، یعنی 85 سالہ استاد بتاتے تھے کہ میرا استاد 105 سال کی عمر میں تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے بڑھاپے میں جب ان کی عمر 100 سے پلس ہوئی، یعنی خواجہ صاحب نے، خواجہ عماد الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات سے بتایا کہ 350 400 سال کا تو میں نے بتا دیا کہ یہ قرآن سینہ بسینہ کیسے آیا۔ اسی طرح دوسرے واقعات ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، وہاں پر جنات کے حوالے سے بھی بیان آتا ہے، جو میں اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس کیا۔ جنوں کی جماعت، جنوں کو الگ ہونا، ان کا علاقہ مخصوص ہونا، بلکہ مسجد جن آج بھی سعودی عرب میں ہے، مکہ میں ہے مسجد جن۔ تو ناظرین، میرا غامدی صاحب سے، جوید احمد غامدی صاحب سے میرا یہ بڑا مؤدبانہ گزارش اور سوال ہے، لیکن میرے لیے انتہائی تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے نبی نہیں ہیں، عالمین کے لیے رحمت العالمین ہے، رسول اور نبی ہونے کے حوالے سے۔ تو ناظرین، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب فتح مکہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو 10,000 کا لشکر صحابہ اجمعین کا ساتھ تھا، تو راستے میں کسی جگہ پر حکم دیا کہ دائیں طرف یا بائیں طرف، ایک طرف کچھ 100 گز دور وہ اونٹوں پر تھے، گھوڑوں پر تھے، خچروں پر تھے، پیدل تھے، کوئی موٹر سائیکلیں کاریں نہیں تھیں، گئے اور اوپر سے وہ ہو کر تو پھر آگے کی طرف انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تو وجہ جب پتہ چلی تو وہ یہ تھی کہ وہاں کے ادھر اس طرف جدھر سے قافلے کو موڑا گیا، وہاں پر کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے، تو خیال کیا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ کتیا کا بھی خیال رکھا گیا کہ اس نے بچے جنے ہوئے۔ ایک بلی کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر بھی جنت کی بشارت دی گئی۔